کہ ہمیں پتہ ہے, ہم اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ لگ گیا اور سب کو آلموسٹ پتہ لگ گیا ہے کہ بابوں کی جو گستاخیاں آپ نے ہائی لائٹ کی ہیں اور جو گندی گندی گستاخیاں جو ابھی میاں والی خاص طور پہ چلتی رہتی ہے, تو اکثر بلکہ اکثر نہیں دیکھتی ہیں, عورتیں بھی دیکھتی ہیں, بچے بھی دیکھتے ہیں, تو یہ ڈسکس کرنا اگر چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر نہیں ہے؟ یار ان کو کہیں مدرسوں میں مفتیوں والے کام چھوڑ دیں. لیکن وہ عورتوں کو تو نہیں اتنا پتہ چلا تھا یہ آپ کا کنٹینٹ. عورتیں جتنے انسیکیور فیل کر رہی ہیں اس دن سے, جس دن سے مفتی عزیز کی ویڈیو باہر آئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں بھیجیں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کے اگر بچے ہیں نا اور بیوی بھی ہے تو ذرا اس سے پوچھیں, اور آپ کہیں کہ نہیں مفتی عزیز ہر جگہ تو نہیں ہوتا, یہ ہمارے مفتی صاحب تو بہت اچھے ہیں, میں اپنا بچہ مدرسے میں داخل کرانے لگا. چمڑی نہ تھوڑی زنانی تھوڑی لا دے, یہ گل نہ کرو. انسیکیور ہے سب, یہ ہمارے جیلوں میں جو واقعہ ہوا ہے انسیکیور ہے, ٹھیک ہے. وہ آ کے باتیں کر رہے ہیں, لوگ آ کے جو سمجھا رہے ہیں. ہمارے بھائی نے کہا اوے اپنے اپنے بچوں کو پوچھو, انہوں نے بھی کام پہ ہونے دس نہیں رہے ہونے, ساڈے بچے تھے پھر بھی علمی کتابی نے, وہ والے نہیں فرقے والے, تو انہوں نے علمی طریقے سے دستا ہے, تھوڑے تو دستے بھی ہونے, اور ثواب کا کام سمجھ کے کر رہے ہوں, کیونکہ علماء نے فرما دیا نا, وہ ان کا تو سینس ہی نہیں ہے. ہاں میں آپ کو بتاؤں, 8 سے 20 سال پہلے کی بات ہے, ایک بریلوی عالم فوت ہو چکے ہیں, بڑی عمر کے تھے. وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے گھر رابطہ کیا کہ تم نہ میری جگہ جمعہ پڑھاؤ. چلے میں ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں. سگریٹ فیکٹری, فوت ہو چکے ہیں. یہ سگریٹ فیکٹری کے سامنے مسجد ہے بہت بڑی, سگریٹ فیکٹری کی مسجد جی ٹی روڈ پہ, جہاں آپ ناشتہ بھی کرتے ہیں نا پٹری کے پاس, یہاں سے جا کے پٹری کراس کرتے ہی لیفٹ پہ نا پیٹرول پمپ کے پیچھے بڑی مسجد ہے بریلویوں کی. اس مسجد میں ہو رہے ہیں محمد بخش سیالوی صاحب, وہ ہمارے پیر بھائی بھی تھے, سیال شریف بیت تھے, سرگودا چشتیہ سلسلے میں میرے والد صاحب کے اچھے دوست. تو بیمار ہوئے تو مجھے انہوں نے ایک دن کہا تم نے یہاں نا جمعہ پڑھانا ہے. میں نے جمعہ پڑھایا, بڑے خوش ہوئے, گپ شپ شروع ہوئی. ان دنوں بھی وہ ہمارے جیلوں میں دعوت اسلامی کے مدرسے میں اس طرح کے مدنی منوں کے ساتھ واقعات رپورٹ ہوئے تھے. اس کانٹیکس میں جب بات شروع ہوئی نا تو مجھے وہ کہنے لگے بیٹا یہ چھوڑ دو, میں تمہیں بتا نہیں سکتا. 8 سے 20 سال پہلے انہوں نے مجھے بتایا, اور اس سے بھی 15-20 سال پہلے کی برکات ہیں. آج تو وہ کتنی برکات پھیلی ہوئی ہوں گی. وہ کہنے لگے کہ میں دیوبندیوں کے مدرسے میں بھی پڑھتا رہا ہوں, میں بریلوی, لیکن میرے ماں باپ نے مجھے دیوبندیوں کے مدرسے میں داخل کرایا تھا. وہ کہنے لگے اس زمانے میں نے یہ چیزیں آبزرو کی ہیں, جب کوئی مفتی وزٹ کے لیے آتا تھا نا, اس کی خدمت کے لیے اسے مدنی منع پیش کیے جاتے تھے. جی مجھے یقین ہے, ان کا چھڑ دو ایک کڈی پلیچ ہے مولوی, اسے سوچ نہیں سکتے. یہ میرے پہ نا الزام لگائی گا, یہ میں نے ان سے سنا تھا, وہ فوت ہو چکے ہیں. اگر جھوٹ بولا ہے تو عذاب بھگتیں گے, اگر سچ بولا ہے تو لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. میں اپنے اوپر نہیں لے کے آ رہا. جب عبدالستار عیدی صاحب والا کام ہوا تھا اور میری اتنا سخت کلپ آیا, لوگوں نے کہا سارے نو مانٹ دیتا ہے. سر میں ہوں بھی کہنا ٹائم قیامت تک جے ایک مدرسے نو کلین چٹ دیو 100%. آج لوگ کہہ رہے ہیں جنی صاحب صحیح کہندے سن جی, وہ ایک ایک کر کے نا وہ می ٹو شروع ہو گیا, می ٹو کردے 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 کردے. ہمیں پتہ ہے اس کی وجہ ہے. اچھا اس میں مدرسوں کا قصور نہیں ہے نہ, یہ ہم کہتے ہیں کہ وہ تعلیم بڑی گرم ہوتی ہے تاں گرم ہو جاتے ہیں, یہ کہتے ہیں تعلیم بڑی گرم ہے. اچھا ایسا بھی نہیں, ہاں پڑھائی بڑی گرم ہوتی ہے, عصری علوم. اچھا یہ وجہ نہیں ہے, یہ کچھ آپ سکولوں کے ساتھ کریں, ادھر بھی یہی کچھ ہوتا ہے. سکولوں میں چونکہ عموماً ہاسٹل نہیں ہوتے, شام کے وقت ٹیچرز اور بچے ایک جگہ نہیں ہوتے, ایک دوسرے کو تھریٹ نہیں لگا سکتے نمبروں کی. ورنہ مدرسوں والا حال ان سکولوں میں, بورڈنگ سکولوں میں بھی ہوتا ہے. ایون کئی ریاستی اداروں کے ایسے بورڈنگ سکول ہیں جن کے بارے میں ہمیں فرسٹ ہینڈ نالج ہے کہ ایسا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, وہاں جب یہ چیز رپورٹ ہو جائے نا, سوڈومی کا کیس, اسے سوڈومی انگریزی میں کہتے ہیں, لواطت کو, یا قوم لوط والا عمل, سرکار بچدا نہیں ہے. پاویں جرنیل دا پتر ہے تے پاویں کیپٹن دا پتر ہے, وہ پھر فائل اور مفعول پھر اتنے رہندے نہیں نے. ہاں قانون بڑا سخت ہے, چھوڑتے نہیں ہیں. یہ نہیں کہتے کہ مفتی صاحب کی دین کے لیے خدمات ہیں, ہمیں چاہیے. وہ جڑا وہ کہنا سی نا کہ صحابہ سے بھی ہو گیا, نعوذ باللہ, صحابہ اے کچھ کرتے رہنے,
ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਮੱਥੇ ਮਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਊਜ਼ ਬਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਂਦਰੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਸੜਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। मौलवियों ने जो पैर सड़ते हैं तो ये साहबा कराम के ऊपर भी वो सारे फतवे लगाना शुरू कर देते हैं अपने शयूख को बचाने के लिए। कोई पिंडी के मुफ्ती ने क्या सी ना तो फड़ के लै गए सन शाम के वक्त ही, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट किया सी उन्होंने, ठीक हो गया सी। तो ये सारे मामलात चल। और मैंने तो आपको तारीख इब्ने कसीर ने मेरा क्लिप देखा था अब्दुस्तार ईदी वाला, उसको तो फौत हुए 700 साल हो गए हैं। उसने तारीख इब्ने कसीर में लिखा है जितने उलमा हैं, जितने फुकहा हैं, जितने जजेस हैं, जितने हुकूमती ओहदेदारान हैं, ओहदेदारान तो स्वाबेदारान होता है, वो हो गया इल्मी मौत, ये सब के सब इस अमल में मुब्तला है सिवाय चंद लोगों के। और उनका कि अपने बच्चों को इनकी पहुंच से दूर रखें, जैसा दवाई पे लिखा होता है ना बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ये इब्ने कसीर ने जब उस वक्त लिखा था तो मैंने उसे कहा था कि तू लिख, ताकि 700 साल बाद मैं आवांगा, मैं मेड़ा मारांगा तो शुरू तो यही कर रहे हो। अगर सरकार 700 साल पहले फुकहा, जजेस और वड्डे वड्डे कहते ना जी हर आलिम नहीं जे फकीह होता, कोई मुफ्ती फकीह होता जे। तो अगर फुकहा ये काम कर रहे हैं मुफ्ती तो फिर शाह ही कोई नहीं, मौलवी तो शाह ही कोई नहीं, कारी तो शाह ही कोई नहीं। तो ये मैंने उनको कहा था। तो ये बात हम रिपीट क्यों करते हैं बार बार, ताकि आपको ये चीज हाईलाइट हो। दूसरा, चले मैं आपकी बात मान लेता हूं, कायल हूं, टाइम क़यामत तक जे तकी उस्मानी साहब इस वाक्य को गलत कह दे और क्या इंतहाई हयासोज वाक्य है, हमारे बुजुर्गों को यह नहीं करना चाहिए था। इस तरह के ख्वाब लिख के और बेदारी में ये जो साथ लिटा के हाथ फेरते थे लोगों के सामने, और वो दूसरा चीखता था मियां ये कर रहे हो, ये बहुत बेगैरती वाला काम है जो उन्होंने किया है। इंजीनियर साहब, मैं अपने बुजुर्गों के ब्याह पे आपसे माफी मांगता हूं। इसी की वजह से हमारे छोटे मुफ्तियों को काम डालने का मौका मिल गया, ये हमारे बड़ों ने काम डाला है। लो जी सरकार, मैं ना आंदा इसका जिक्र करूंगा, इससे बड़ी बात कर रहा हूं, मैं पुरानी वीडियोस भी डिलीट कर दूंगा। टाइम क़यामत तक, टाइम क़यामत तक करवा लेंगे आप। और अगर आप ना करवा सके तो मैं 2 माने इसके लूंगा कि ये इस चीज को जायज समझते हैं, लेकिन ये बहुत हैवी माना होगा। चलो मैं उस रजान रखता हूं। दूसरा मान ये है कि ये अपने बुजुर्गों की गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार, अगर आप अपने बुजुर्गों की गलतियों को नहीं मानेंगे तो आपके बुजुर्ग तो गुमराह कुन अकीदे फैला के गए उम्मत में, तो मेरे पास फिर कौन सा चारा है जिसके जरिए मैं भोली भाली उम्मत को यह बताऊं कि बुजुर्गों को छोड़ो, कुरान और सुन्नत पे आओ। तो मेरे हाथ तो फिर ये ऐसी बंदूक आ गई है कि मैं कहूंगा अच्छा ये बुजुर्ग जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए, ये बुजुर्ग जो दूसरे बुजुर्गों को लटाते थे, इसके ये इंजीनियर डॉक्ट्रिन है। ये मेरे पास एक मदनी वायरस है या मदनी वैक्सीन है, तो ये वैक्सीन तो मुझसे ना छीने ना, आप माफी भी ना मांगे और हमसे डिमांड भी करें, ठीक है जी आप जाएं। लेकिन वो बैठने ही नहीं देते, जिस तरह आप माशाल्लाह करते हैं वो तो हमें पास आने भी नहीं देते, उनके सिक्योरिटी नहीं आप चले जाए, नहीं सिक्योरिटी आप चेकिंग करवा के चले जाए, नहीं वो फिर वापस नहीं ना आएंगे हम। अच्छा चले इस तरह कर ले, आप वीडियो में वीलॉग बना के उनके सामने मुकदमा रख लें, उन्हें कहें जी आप जवाब दे दें, वो वीडियो में जवाब दे देंगे। ये तो आपने तो क्या ही दिया, मुकदमा तो रख ही दिया। नहीं चले मैंने तो रख दिया ना, आपको भी हमदर्दी है ना। ज़ाहिर है आपको जो लोग ये मशवरे दे रहे हैं, आपको जो इस्लामी भाई ये मशवरे देते हैं, उनका दिल दुखता है ना अपने बुजुर्गों का मियां मियां के जिक्र से। उन्हें कहें कि अपने बुजुर्गों की बेइज्जती होने से बचा लो, तुम जाके बात कर लो। जो उनके डिफेंडर हैं वो भी नहीं वहां तक जा सकते, चले उनसे राब्ता कर ले जो इनके प्राइवेट कमरों में जाते हैं, इनके शागिर्द इनके पास, उनसे राब्ता करके कोई पैगाम पहुंचा दें। कोई तरीका तो है ना पैगाम पहुंचाने का। स्कूलों को आपने छोड़ दिया, स्कूलों के अंदर नहीं जी मैंने कर दिया सरकार, स्कूलों को कह दिया। हाँ जी पता है कुछ फिर भी नहीं होता सरकार, रहने दो ना, स्कूल कुछ नहीं होता जो मदरसे च होता है। हाँ इंज नहीं होता, हाँ नहीं सरकार स्कूलों में इस पैमाने पे नहीं होता। इंटेंसिटी देखें स्कूलों, नहीं स्कूलों में तो मैंने बता दिया ना सरकार, ये ना आप करें कि आप जो है वो कीड़ी मार के तो हाथी के बराबर कर लें, जिसका जितना रेशो प्रोपोर्शन है हम उतना देंगे। वो मैंने आपको पहले बताया यहां पे कि अगर स्कूलों में भी मदरसों वाला सिस्टम होता ना कि शाम के वक्त उस्ताद और बच्चे उस स्कूल में इकट्ठे रहते होते तो उधर भी यही कुछ होता। लेकिन चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह स्कूलों में बोर्डिंग सिस्टम बहुत कम है, मदरसे तो सारी बोर्डिंग है। और हैरान कुन बात,
یہ ہمارے جس بچے کے ساتھ یہ ہوا وہ تو بورڈر بھی نہیں تھا, وہ تو روزانہ واپس آتا تھا. ٹھیک ہے, آپ ذرا ریشو پروپورشن کیلکولیٹ کریں کہ اسکولوں میں تو آپ بھی پڑھے ہوئے ہو یار, ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں, ہمیں بھی پتا ہے. بچے کے تو فیس ریڈنگ بتا دیتی ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو کتنے بچوں کے یہ واقعات ہیں جو معاشرے میں نکلتے ہیں. اگر آپ کہنا یہ دبائے جاتے ہیں, دبانے والے کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ ہوتے ہیں نا. کون ماں باپ کہتا ہے میں اس واقعے کو دباؤں گا؟ اگر دبانے والے ہوں تو مدرسوں کے واقعات بھی دبا لیں. نہیں دباتے, ایسا نہیں ہوتا. جو جرم جہاں پہ ہو رہا ہے جس لیول کا, وہ بڑے لیول کا ہے. جو چھوٹے لیول کا ہے وہ چھوٹے لیول پہ. میں نے کلین چٹ کسی کو بھی نہیں دیا ہے, لیکن جو بڑے لیول کا جرم ہے وہ بڑے لیول کا ہی جرم ہے. ہاں, اس جرم کی وجہ سے آپ چھوٹے جرم کو نہیں, نہ چھوٹے جرم کی وجہ سے بڑے کو کر سکتے ہیں. تو میں نے انصاف کیا. میں نے تو اس سے بڑی بات کی کہ ریاستی اداروں کا میں نے کہہ دیا یار, اور کیا ہے جس سے آپ کی کانپیں ٹانگتی ہیں, میں نے تو ان کا بھی ذکر کر لیا. کیونکہ مجھے لوگوں نے کہا یہ جناب آپ سنگل آؤٹ کر دیتے ہیں, میں نے سب کا ذکر کیا. لیکن بہرحال بزرگان دین دا پہلا نمبر ہے. ہاں, ان کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. ہاں ماشاءاللہ, وہ جس لیول پہ ہوتے ہیں, پھر سب آپ کو پتہ نا, عالم کی تو ایک, علماء کی تو ایک اپنی شان ہوتی ہے نا. عام آدمی کب ان کے لیول پہ پہنچ سکتا ہے؟ اس معاملے بھی ان کی شان بلند ہے. انورٹڈ کامرس